زینت عرشه ومداد کلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا وتقبل باب الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ برکتیں سعادتیں عطا فرمائے العالمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے خالق کائنات جل وعلا کا قرآن پاک میں بارہا مرتبہ ارشاد ہے نیک اعمال کرو نیکیاں کرو اپنے اللہ کو راضی کرو ایک جگہ فرمایا فاستبقوا الخیرات نیکیاں کرنے میں سبقت حاصل کرو جیسے مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلے میں جو آگے بڑھ جاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ باقیوں سے سبقت لے گیا تو فرمایا فاستبقوا الخیرات نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو نیک اعمال کرو نیکیاں کرنے سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے نیکیاں کرنے سے ان کا صلہ جنت ملتی ہے نیکیاں کرنے سے بدبختی دور ہوتی ہے نیکیاں کرنے سے اللہ کریم دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے دوسری جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ جانو کسی بھی نیکی کو معمولی نہ جانو آگے مثال کری حج کرنا جمعہ پڑھنا عمرہ کرنا قرآن کریم مکمل کرنا اعتکاف بیٹھنا رمضان کے روزے رکھنا یہ تو اونچے درجے کی بات ہے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو کہ اگرچہ مسلمان سے مسکرا کے ملنا یہ بھی اللہ رسول کے ہاں بڑی نیکی ہے فرمایا اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو اور آپ کا اندازہ لگائیے کہاں ملنا اس میں تین چیزیں ایک اللہ کی رضا کے لیے ملنا وہ الگ نیکی ہے اس کا یہاں ذکر نہیں دوسرا السلام علیکم کہنا یہ الگ نیکی ہے اس کا یہاں ذکر نہیں وہ نیکیوں کا ثواب الگ ہے یہاں فرمایا گیا صرف ملتے ہوئے مسکرا لینا یہ بھی اللہ
بات تو دور کی ہے نا، ایک ایک نیکی کی قیامت کو کتنی اہمیت ہوگی۔ آئیے قرآن کریم کی طرف چلیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آگے لمبا ذکر ہے۔ فرمایا اگر قیامت کو کسی کی ایک نیکی کم ہوئی، کہا جائے گا جاؤ پورے مجمع میں صرف ایک نیکی لے آ جاؤ، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اب وہ آدمی پھرتا پھرتا اپنی ماں کے پاس آئے گا، کہے گا ماں جان صرف ایک نیکی۔ فرمایا ماں کہے گی نا بیٹا آج مجھے بڑی ضرورت ہے، تیرے پاس کوئی ہے تو دے جا، میں نیکی نہیں دے سکتی۔ باپ کے پاس جائے گا، ساری زندگی پرورش کرنے والا باپ، اس سے کہے گا ماں جان ایک نیکی کا سوال ہے۔ باپ نگاہیں پھیر دیتا، بیٹا نہیں آج نہیں، آج مجھے بڑی ضرورت ہے۔ سگے بھائی کے پاس، بیوی کے پاس صرف ایک نیکی کے لیے، اور کہا جائے گا نہیں۔ اور دوسرا واقعہ پہلے سنا چکا، کہیں سے ایک نیکی مل جائے گی، عرض کرے گا مولا نیکی مل گئی، پوچھا جائے گا آج کے دن کس نے ایک نیکی دی، بلا کے لاؤ، لایا جائے گا، کہا جائے گا اچھا آج کے دن بھی تو نے ایک نیکی دی، جاؤ دونوں جنت میں اکٹھے کھاؤ۔ اندازہ لگائیے صرف ایک نیکی کا یہ مقام، اور اس کی اہمیت فضیلت یہ ہے، باقی نیکیوں کا کیا عالم ہوگا۔ آج نیکی کرنا کتنا آسان، سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ نے نیکی عطا کر دی، درود پاک پڑھ لیا، ایک نہیں اللہ کریم نے 10 نیکیاں عطا فرما دی۔ آج نیکی کرنا بڑا آسان، اور یہ بھی سمجھ لیجئے فرمایا جس طرح دنیا میں کوئی چیز بغیر پیسے کے نہیں ملتی، کھانا پینا لباس مکان گاڑی، کوئی چیز حتیٰ کہ سبزی تک بغیر پیسوں کے نہیں ملتی، پیسے دیں گے چیز مل جائے گی۔ فرمایا اسی طرح آخرت کی نعمتیں ان کی بھی قیمت ہوگی، جتنی قیمت اتنی بڑی نعمتیں۔ پوچھا گیا آخرت کی کیا قیمت ہے، فرمایا اس کی قیمت نیکیاں۔ فرمایا آخرت میں جتنی نیکیاں زیادہ قیمت بڑھے گی، وہاں کی نعمتیں جنت کے درجے مل جائیں گے جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا نیکیاں کرو، خوب نیکیاں کرو، بلکہ نیکیاں کرنے میں مقابلہ کرو، اکٹھی کر لو۔ آپ جانتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ، دولت زیادہ، دنیا کہتی ہے بڑا امیر ہے، سیٹھ ہے، باقیوں کی نسبت زیادہ امیر ہے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، یہ باقیوں سے جنت کے زیادہ نہیں ہے۔ تو نیکیاں اکٹھے کرنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ دنیا اور آخرت میں اجر دیتا ہے۔ فرمایا بزرگان دین کے بارے میں آتا گھر تو گھر رہا، وہ سفر بھی کرتے تو سفر میں بھی نیکیاں اکٹھی کرتے۔ کئی بزرگوں نے کہا ہم نے سفر کیا، حالانکہ سفر مشکل ہے، وہاں نیکیاں اکٹھی کرنا الگ بات، سفر ہی خیر خیریت سے گزر گئے اللہ کا شکر، لیکن فرماتے ہماری زندگی کا کوئی سفر بغیر نیکی کے نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے جو سفر میں بھی نیکیاں اکٹھی کرنے کا خیال کرتے۔ نیکی ایک ہے، دو ہے، 10 20 40 ہے، میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، کتنی پیاری بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے جس کی ایک نیکی بھی قبول فرما، اللہ کریم نے جس کی ایک نیکی بھی قبول فرما لی، حدیث کے لفظ ہے اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک نیکی قبول ہو گئی۔ تو یہ بیان کرنے کا آج کے دن کا موضوع کی ایک نیت یہ بھی تھی، 2024 آ گیا،
نئے سال کا سورج طلوع ہو گیا، جہاں ہم نے اور نیتیں کی، اور ارادے، یہ کام، یہ منصوبے، یہ کاروبار کو وسعت دینی، یہ معاملات کرنے، دیگر زندگی کے معاملات میں ہم نے اپنے منصوبے بنائے، وہاں یہ بھی ارادہ فرمائیے کم از کم روزانہ ایک نیکی کا اضافہ کرنا، روزانہ کوئی نیکی کرے۔ نیکی کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، احرام باندھنا ہے، ہم نے مصلی بچھانا ہے، ٹوپی لینی ہے، امامہ شریف سجانا ہے، نیکی کے لیے تو وضو بھی شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں۔ آپ گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، سفر میں ہیں، دوستوں میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، صرف نیکی کر لیجئے، ایک ایک نیکی کریں گے، اور آپ جانتے ہیں مثال مشہور ہے، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن ہی جاتا، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن ہی جاتا ہے۔ ایک ایک نیکی روزانہ 2023 کی نسبت 24 میں زیادہ کریں گے، انشاءاللہ اتنی نیکیاں ہو جائیں گی کہ اللہ کریم ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو نیکیاں یہ لازمی ہیں، یہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں اور مضمون میں پہلے بیان کر چکا، قبر والے سے ملاقات ہوئی اور قبر والے نے کہا مبارک ہو تمہیں مہلت ملی ہوئی، ہم سے پوچھ کے دیکھو، ہم ترستے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اے کاش ہمیں ایک سجدے کی اجازت مل جائے۔ جو قبر میں کتنے سالوں سے وہ تمنا کیا کر رہے، حج کی اجازت ملے، رمضان مل جائے، نہیں نہیں، کاش ایک سجدے کی اجازت مل جائے، لیکن مہلت ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا، آج وقت ہے نیکیاں اکٹھی کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ تو نیت فرما لیجئے 2024 میں کم از کم روزانہ ایک نیکی کا اضافہ کرنا ہے، ایک نیکی کو بڑھانا ہے۔ 365 دن ہے، انشاءاللہ ایک ایک نیکی کا اضافہ کریں گے، سال کے آخر میں 365 نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ 365 نیکیاں کہاں، اور دوسری طرف یہ بار بار سننے والی، فرمایا اللہ کریم نے جس کی ایک نیکی قبول فرما لی، اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ اور میں اگلی بات بتاؤں، بزرگان دین فرماتے ہیں، بڑی عجب بات فرمایا نیکی ایسی چیز ہے، مسلمان تو مسلمان رہا، کافر بھی نیکی کرے اللہ اسے بھی صلہ کرتا ہے۔ کافر جو نہیں مانتا، نہ ایمان لانے والا، اللہ رسول کا منکر، اتنا بدبخت کافر جو اسلام میں ہی نہیں، لیکن وہ بھی نیکی کرے گا، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرتا، اسے بھی اجر دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے، کافر جو کچھ کرے گا دنیا میں دے دلا کے ختم ہو جائے گا، مسلمان نیکی کرے گا، اصل ثواب تو اگلے جہاں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے۔ مسلمان نیکی کرے دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا آپ کو نیکی کی اہمیت فضیلت بتاؤں؟ آج دیکھیے آدمی کوئی چیز لے کے آیا، قیمتی چیز ہے، اسے بڑے سنبھال کے خیال سے رکھتا ہے، سونا لے کے آیا، عام پھینک نہیں دیتا یہ رومال پڑا ہے، یہ کوئی اور چیز پڑی، سونے کو الماری میں بھائی کوئی لے نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، بچے نہ کہیں پھینک دے، قیمتی چیز کا خیال اور احتیاط کی جاتی، بغیر کسی تشبیہ کے۔ نیکیاں کرنے والوں، نیک اعمال کرنے والوں، اپنے دل سے سننا، حدیث کے لفظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن
सलाम